قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. کمیٹی میں تو بیسیکلی موسٹلی وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی ریئل اسٹیٹ سیکٹر بٹ وی ٹاک ویری لیس اباؤٹ دی ریئلٹرس. تو یہ کوئی ایک دو پوائنٹس عادل بھٹی صاحب لے کر آئیں گے. ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کی جو پرابلمز اس وقت ہیں اس کے اوپر عادل بھٹی صاحب. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گروپ لیڈر سہیل الطاف صاحب، پریزیڈنٹ ثاقب رفیق صاحب، وائس پریزیڈنٹ فیصل شہزاد صاحب، بہت چیئرمینس اینڈ فیڈریشن آف ڈائریکٹرز پاکستان کے ہمارے رہنما اور تمام دوست جو ڈی ایچ اے ویلی اور بیریا ٹاؤن سے آئے ہیں اور تمام ڈسٹرکٹ راولپنڈی کے نمائندے ہمارے ساتھ. تو مجھے 2 سے 3 منٹ ملے، کوشش کروں گا جلدی جلدی باتیں. ایک ڈی این ایف بی پی کی کہ ڈی این ایف بی پی کے حوالے سے کافی زیادہ کنسرنز ہیں. سردار صاحب مل کر آئے ہیں تو انہوں نے کیا کیا، جرمانے تو معاف کر دیے لیکن جو کمپلائنس ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے اور کمپلائنس میں وہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہے. سی ڈی 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 ہے، ای ڈی ڈی ہے، وہ یعنی کہ اگر آپ کا سمپل کسٹمر ہے اس سے بھی ساری پوچھ گچھ. اس کے بعد اگر آپ کا ہے کوئی، جس طرح ہمارے زیادہ تر ہے میجر جنرل سے اوپر ہے، کوئی جنرل ہے، لیفٹیننٹ جنرل یا پولیٹیشینز ہے، پی پی سے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز ہیں، ان کے ساتھ آپ نے زیادہ معلومات ان سے لینی ہے. اس کا پرفارما الگ سے ہے. اور پہلے انہوں نے کہا کہ سمپل ایپ ہوگی ایک اس کی، وہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس میں آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے اور وہ پتہ چل جائے گا بندے کے ساتھ ہم نے ڈیل کرنی ہے. نہیں کوئی ریسٹرکٹیو پرسن کی کوئی لسٹ ہے کہ 5000 6000 بندوں کی. اب وہ چیز اتنی پھیل گئی ہے کہ وہ کمپلائنس مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کمپلائنس فارم کے ساتھ جو کمپلیکیشنز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. اور جنہوں نے کمپلائنس فارم جمع نہیں کروائے ان کو نوٹسز آئے ہیں. ڈی ایچ اے سے کافی زیادہ لوگوں کو آئے ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں لوگ لے کے کیسز 10 لاکھ کے آئے ہیں، 6 لاکھ کے آئے ہیں، ابھی آپ بتا رہے ہیں 6 ملین کا آیا ہے. اور اس کے بعد جنہوں نے کمپلائنس فارم جمع کرا دیے ہیں ان کو آئے ہیں نوٹسز کہ آپ اپنا ریکارڈ جمع کرائیں کہ آپ نے کیا کیا، سیل پرچیز کیا کر رہے ہیں. وہ بھی نوٹسز میرے پاس موجود ہیں. اب یہ اتنا کمپلیکیٹڈ ہو گیا ایشو، اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں گے؟ لوگ ہمارے پڑھے لکھے ہیں کوئی نہیں، 90% لوگ ہمارے ان پڑھ ہیں، وہ کیسے اس کو فالو کریں گے؟ بڑا مشکل یہ الجھن میں ہم پڑ گئے ہیں. تو یہ میں ریکویسٹ کروں گا چیمبر سے بھی اور آپ لوگوں سے بھی کہ پلیز کوئی دوبارہ کوئی ان کے ساتھ کوئی رکھیں سسٹم بیٹھ کے، تو اس کو اس سے جانچ چھڑائیں کس طریقے سے. ہمیں احتجاج کرنے کی ضرورت ہے اس چیز پہ کہ ہم کس الجھن میں پڑ گئے ہیں، اس سے کیسے نکلیں گے. جرمانے معاف ہو جائیں گے 60 لاکھ، آپ اس سال ہو جائیں گے، اگلے سال کیا ہوگا، اس سے اگلے سال کیا ہوگا. یہ تو ہمارے گلے پڑ گئی چیز، اس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اور ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے بارے سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہماری جو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ایسوسیشن ہماری جو ہے ریکا کی، اوور آل ہمارے اس پورے سینیریو میں یہ ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو بھول کے ڈیولپر اور بلڈر جو ہے وہ اوورٹیک کر لیتے ہیں ہمیشہ ہمارے ایشوز کو. ٹھیک ہے، اور ہماری کوئی ریپرزنٹیشن ہوتی کوئی نہیں ہے. ہمارے ایشوز چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں. ایک کمیشن کا مسئلہ ہے، پولیس تنگ کرتی ہے ہمارے ریئلٹرس کو، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، کتنی مشکل سے ہم چھڑاتے ہیں بندوں کو. ایک بندہ جاتا ہے کمپلینٹ کرتا ہے، کہتا ہے پراپرٹی والا پکڑ لو سے تو نکلیں گے 5 لاکھ 10 لاکھ نکلیں گے. اور طرح کے مسائل ہیں ہمارے. جب بھی بات ہوتی ہے اسٹیٹ ہماری بات شروع ہوتی ہے ایف پی آر سے، اسحاق ڈار سے، ان لوگوں سے شروع ہوتی ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے. ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے ٹیکسز والا اپنی جگہ پہ چل رہے ہیں، ہمیں اچھا ماحول ملے گا کام کرنے کا تو ساری چیزیں بہتر ہوگی. ٹھیک ہے، کبھی کام اچھا ہوتا ہے کبھی برا ہوتا ہے، لیکن کم از کم سسٹم تو دے کے جائیں اپنے لوگوں کو. ہمارا شعبہ ہے سروسز کا. ٹھیک ہے، سروسز کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کے لیے کیا. اب جو اوپر جو باڈیز آ کے بیٹھتی ہیں تقریباً ہم نے دیکھا ہے کہ 95% لوگ جو ہیں وہ اوپر جو ہمارے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں وہ زیادہ تر خود یا بلڈر ہوتے ہیں یا ڈیولپر ہوتے ہیں. ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا نمائندہ وہ پھر ان کے انٹرسٹ بھی مختلف ہوتے ہیں. ہمارے مسائل ہوتے ہیں اتھارٹیز کے ساتھ، بیریا ٹاؤن ہے، ڈی ایچ اے ہے، سی ڈی ہے، ان کے ساتھ اور طرح کے معاملات ہیں. یہ لوگ ایفرٹ ہم ان کی ریکگنائز کرتے ہیں، اپریشیٹ بھی کرتے ہیں سب کچھ، لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی سروسز سیکٹر کو امپروو کرنا ہے. اس کے بارے میں دیکھنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پلیز یہ. اور دوسرا جو پولیس کے حوالے سے چیمبر ہمیں اچھا سپورٹ کر سکتا ہے، ان کے لنکس بھی ہوتے ہیں. آئی جی صاحب کے ساتھ میں چاہوں گا ہم بیٹھے اور کریں کہ کوئی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کا کسی طرح کا کوئی معاملہ آئے، جب تک وہ اس باڈی کو، جیسا ڈی ایچ اے کا کیس ہے تو ڈی ایچ اے کی باڈی کو بلائیں، پہلے اس کو سنیں پھر اس کو آگے لے کے چلیں. بیریا ٹاؤن کا کیس ہے، پہلے بیریا ٹاؤن کے بندوں کو بلائیں، پھر آگے وہ فوراً ایف آئی آر کاٹ دیتے ہیں، بندوں کو بند کر دیتے ہیں. اس طرح کے مسائل ہیں ہمارے. ڈی ایچ اے تنگ کرتا ہے، بیریا ٹاؤن تنگ کرتا ہے، ان لوگوں کو ہم ایڈریس کریں. ہم ہر وقت حکومت کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں. حکومت کے معاملات اپنی جگہ چلتے ہیں، کبھی کاروبار کس طرح ہوں گے، کبھی کاروبار کس طرح ہوں گے. تو ہمیں ماحول بہتر کرنا ہے اپنے ایجنٹس کے لیے. بس یہ شارٹ سی بات کرنی تھی. بہت بہت شکریہ. جس طرح آپ کریں.
تھینک یو ویری مچ جی. ڈی این ایف بی پی کے حوالے سے دیکھیے جس موجودہ فارم میں ڈی این ایف بی پی اس وقت ہمارے پاس یہ عاملہ ایکٹ موجود ہے وہ بڑا کمپلیکیٹڈ تھا. وہ 70 سے 80 صفحوں کے اوپر اس کی ڈیو ڈیلیجنس. دیکھیے ملک میں قانون بن گیا ہے, اب آپ کی سے جان نہیں چھوٹ سکتی. ہم نے فیٹف سے جو گرے لسٹ سے ہمارا ملک نکلا ہے وہ نکلا ہی اس کمپلائنس کی وجہ سے ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش کی, فیڈریشن نے, ہم سب نے مل کے کوشش کی. جو موجودہ فارم میں ہے وہ انتہائی آسان ہے. آپ سی ڈی ڈی ہے, کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس فارم ہے, یہ آپ کے پاس اگر ایک آئی ڈی کارڈ ہے تو اس کے 6 کے 6 خانے فل ہو جاتے ہیں, 5-6 خانے. نام کیا ہے اس کا, ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, اس کا ایڈریس کیا ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی, اس کے فادر نیم کیا ہے, یہ ساری چیزیں اس پہ فل ہو جاتی ہیں. وہ آپ ویسے بھی جب آپ ٹرانزیکشن کرتے تھے تو آپ ایک ایگریمنٹ اپنے پاس کاپی رکھتے تھے سیل پرچیز کے لیے, تو وہ ہمیں رکھنا پڑے گا. دیکھیں پہلے بینکوں میں آپ جاتے تھے جتنا مرضی پیسہ جمع کروا دیتے تھے, لیکن جب یہ ڈیو ڈیلیجنس آپ بینک میں پیسہ لے کے جاتے ہیں, کیا بینک آپ کا پیسہ جمع کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وہ کہتا ہے سورس بتاؤ, لے کے کہاں گئے آپ؟ پھر کہتے ہیں میں نے فلاں پلاٹ بیچا تھا, یہ میرا ہے. پھر جا کے وہ اب چیزیں دنیا چینج ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو سیکٹر ہے یہ ورنریبل ہے, کہ یہاں پر ٹیرر فنانسنگ کا پیسہ آ سکتا ہے اور اس کے اندر پیسہ لگ سکتا ہے منی لانڈرنگ کا. ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے, اور وہ بھی ہم نے بڑا کم کر کے, وہ یہ تھا کہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے, اپنے پاس رکھنا ہے, آپ نے کسی کو دینا نہیں ہے. آئی ڈی کارڈ سیلر پرچیزر کا یہ دونوں لے کے آپ نے اپنے پاس سنبھال کے رکھنے ہیں, اپنی فائل کے اندر لگانا ہے. پھر اس کے بعد کسٹمر ڈیو ڈیلیجنس فارم ہے, اور اگر کوئی پیپ ہے تو ای ڈی ڈی ہے, انہانسڈ ڈیو ڈیلیجنس فارم. جیسے آپ کے پاس آتے ہیں فوجی صاحبان, جب یا کوئی پولیٹیشین آتا ہے یا کوئی اس طرح کا کہ یار یہ کرپشن کر کے یہاں پہ تو نہیں لیا, ہماری رسپانسبلٹی یہ نہیں ہے کہ چیک کریں کتنا پیسے یہ لے گا. اگر ہمیں وہ سسپیشن لگتی ہے تو ہم نے صرف وہ رپورٹ کر دینی ہے, باقی ایجنسیاں جانے وہ جانے ان کا کام. ہماری حد تک یہ ہے کہ ہم نے اپنی فائل پوری رکھنی ہے کہ ہاں جی یہ ہم نے ڈیل کی تھی اس کے, یہ جو آپ نے سی ڈی ڈی فارم فل کرنے کے لیے کہا تھا یہ ہم نے سی ڈی ڈی فارم فل کر دیا. اس کے علاوہ جو منی میٹرز یا ڈسپیوٹس لوگوں کے ہوتے ہیں, ہم نے تھانے کی سطح کے اوپر بھی ہر تھانے کی کمیٹی میں ہمارے 1-2 لوگ 3 لوگ موجود ہوتے ہیں ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے حوالے سے. تو اس کے لیے ہم ریکا میں آصف صاحب کے ساتھ مل کے ایک ڈی این ایف بی پی کے اوپر پورا سیشن رکھیں گے دوبارہ, تاکہ بہتر انڈرسٹینڈنگ ہو لوگوں کی, اور پھر اس میں ہم ان کو کیا فیسیلیٹیٹ مزید کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی ہم آپ کے ساتھ انشاءاللہ مل کے بیٹھ کے. میں وہی پولیس والے میٹر پہ رسپونڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو پلیز برنگ اٹ ٹو آر نوٹس, کہ کسی ممبر کو اگر تنگ کیا جاتا ہے یا کسی آپ کے ریل اسٹیٹ ایجنٹ کو یا ہوس ایور کو تنگ کیا جا رہا ہے پولیس کی طرف سے, تو برائے مہربانی ہمارے نوٹس میں لائیں. تو ذرا سا مسالتی کمیٹیاں یہاں پہ پہلے بنی تھی چیمبر کے اندر, چیمبر پولیس لائزن کمیٹی بھی بنی تھی 30 کے قریب, 30 ایگزیکٹلی پورے پولیس اسٹیشنز ہیں, جس میں راولپنڈی چیمبر کے 4 نمائندے ہر وقت موجود ہیں پولیس کے ساتھ تعاون کے اندر. 2 ہم نے اپنی چیمبر کی طرف سے رکھے تھے, 2 لوکل ٹریڈ ایسوسیشن کے لیفٹ تھے, تو وہ ایمیکیبلی چیزیں ریزالو کر لیتے تھے. بٹ ود دا چینج آف دا گورنمنٹ, ود دا چینج آف دا پالیسیز, وہ پھر انفیکٹو ہوگی. سو وی ریسنٹلی ہیڈ اے میٹنگ ود آئی جی پنجاب. جی جی بالکل ایسے ہی, وہ آپ کے بھی وہاں پہ رہ چکے ہیں, پھر وہ ریمین ویری انٹریکٹیو ود راولپنڈی چیمبر ایز ویل, تو دوبارہ سے فارمولیٹ ہو رہی ہے. سو ہم نے نام ان کو بھیج دیے ہیں اپنی طرف سے تمام تھانوں کے ریسٹ کے طور پہ, تو وہ اس میں یہ ہے کہ وہ ان کی طرف سے ایک ویری سو نامینیشن آ جائے گا. پھر ہم ایشو کو ریزالو کرنا کوئی مسئلہ نہیں, مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. مطلب ہمیں آ کے بتایا جائے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, سر نے مجھے بتایا, تو اگر ہمیں بتایا جائے اور ہم اس پہ ایکشن نہ لیں پھر مطلب کہتے ہیں, تو وہ ہم بھی کئی دفعہ اپنے ممبرس کو یہ کہتے ہیں کہ پلیز برنگ تھنگز انٹو آور نوٹس اینڈ سو دیٹ وی کین ٹیک اپروپریٹ ایکشن. اگر آپ اس کی کمیٹی تھوڑی سی بڑھا لیں, 1-2 لوگ ہاں بڑھا لیں گے, نجیب صاحب سے ان سے بھی ایک جو اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو لوگ وقت دے سکتے ہیں اور جو لوگ شوق رکھتے ہیں, کیونکہ یہ بڑا کسی کو رات 9:30 بجے کال آ رہی ہے تو اس کو یہ نہیں دیکھنا کہ میں گھر کو اس کے کھانا کھانے لگوں, اس کو نکلنا پڑے. ہماری ایسوسیشن میں سر ویسے زیادہ خدائی خدمتگار ہی آتے ہیں. ہماری آج کل کام ہی ہے, اس لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. ٹھیک ہے, تو جی کل صاحب آپ پروسیڈنگز باقی کریں, تو جو بھی ہو پلیز برنگ ان ٹو آور نوٹس.